تو اب بطور مقدمے کے میں نے چند باتیں بتا دیں، اب آپ کو چھوٹی سی فہرست یا انڈیکس بتا رہا ہوں آیت نمبروں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگر آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے یا کہیں کچھ سنیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی قرآن کو سمجھنے میں، قرآن فہمی میں۔ مثلا میں نے انڈیکس اس طریقے سے بنایا ہے کہ آیت نمبر 141 سے 152 تک یہ پہلا پیراگراف ہے، ایک لیکچر ہے، اس کا پہلا پیراگراف کیا ہے؟ اعتدال والی پارٹی، جو ابھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، یعنی درمیانی درجے کی بیلنس والی۔ اس کا کام کیا ہے کہ ہدایت حق پر گواہ بنے گی وہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 سے 159 تک اس نئی پارٹی کو بطور انعام کیا دیا گیا؟ قبلہ دیا گیا۔ آیت نمبر 146 میں حق اور رسالت کو چھپانے والے کے متعلق کچھ بتایا گیا۔ آیت نمبر 147 سے 149 تک جو تحویل قبلہ یعنی قبلہ دوسری سائڈ آ گیا، اس کے کچھ فقہی احکام دیے گئے کہ تمہیں کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، تمہیں کس طریقے سے اس سمت کی طرف جانا ہے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کرنی چاہیے، یہ بتایا گیا۔ سماج کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں لیڈرشپ آ گئی، رسالت آ گئی۔ آیت نمبر 151 میں ایک نئی قوم میں کو ایک منصب دیا گیا اور وہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں آنے والا اس منصب پر، یعنی منصب رسالت۔ پھر اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی۔ اس کو میرے عزیز ساتھیوں بہت توجہ سے سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ 4 بنیادی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ 4 بنیادی ذمہ داریاں آپ حضرات سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ سچے پکے اور اچھے مسلمان ہی نہیں ہوں گے، بہترین انسان بھی بنیں گے۔ نمبر 1، جو بھی حکم آیا ہے یعنی من جانب اللہ، آپ کے دماغ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جو انسٹرکشن آیا ہے اس کو ایز اٹ از اس قوم کو بتا دیا جائے، یعنی یہ نبی کے لیے کہا گیا، اور جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم بھی ایز اٹ از دوسرے کو بتائیں، کیسے کر کے دکھا کر خود عمل کریں اور دوسروں تک بتائیں ایز اٹ از۔ اس پر خیال رکھیں ایز اٹ از، اس میں نہ کم کرنا نہ زیادہ۔ اگر ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی ملاوٹ کر دیں گے نا اس حکم میں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا کر دو، ایسا نہیں ایسا کر دو، تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ ایز اٹ از حکم نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں یہ بہت عام بات ہے کہ جتنی بھی مشقت کے ساتھ ہم عمرہ یا حج کر رہے ہیں تو وہ بڑا مقبول ہوگا، اور ہمارے کمر میں درد ہے، ہمارے ہاتھوں میں درد ہے، ہمارے پاؤں میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مشقت نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص چاہیے۔ اور لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں کرسی پر بیٹھ کر کریں؟ اگر اتنی سہولیات اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دے رکھی ہے تو ضرور وہ کام کیجیے۔ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں ہم ایز اٹ از حکم پر عمل نہیں پیرا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں جو ہمارا دماغ کہتا ہے یا ہمارے جو بڑے ہیں، علماء ہوں یا کوئی بھی مفکرین ہوں، ان کا جو مزاج ہے اس مزاج کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، اور یہ غیر مناسب ہے۔ تو پہلی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیے، اپنا مزاج بھی نہ لگائیے، نہ اپنے بڑوں کا مزاج لگائیے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا بتایا اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کر کے دکھایا اس پر آپ اگر عمل کریں گے تو یہ آپ 4 بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیاد آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 2، پوری حیات کو، پوری زندگی کو منفی راہ کی طرف نہیں بلکہ پازیٹیو راہ کی طرف لے جانا ہے۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ پازیٹیو کی طرف جب آپ لے کے جائیں گے تو بہت سی چیزوں پر آپ کو کہیں صبر کرنا پڑے گا، استقامت سے کام لینا پڑے گا، کہیں آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پہلو تہی کرنی پڑے گی، اور کہیں آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو حق کو چھپانا پڑ رہا ہو، نہیں حق آپ چھپائیں گے نہیں وغیرہ ذالک۔ نمبر 3، اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس کی تشریح آپ اپنے قول اور عمل سے کریں گے۔ کہیں کہیں صرف عمل سے کرنی پڑتی ہے، قول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ زبردستی کسی بھی قوم کا یا کسی فرد کا گریبان پکڑ کر کہیں گے نہیں تم ایسا کرو، ہمیں تو دعوت دی گئی، ہمیں حکم دیا گیا کہ دعوت دو۔ یقین جانیے آپ اس وقت اپنے نظریے کے اور اس اسلام کے مخالف ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ شخصیت جو ہے وہ چڑ جائے گی کہ ہمیں ایسا کہا جا رہا ہے۔
کسی بھی شخصیت کے جذبات کو مجروح کیے بغیر اپنے کردار سے پازیٹو کردار ادا کیجیے، نہ کہ نگیٹو کردار ادا ہو۔ چوتھی، ذرا دھیان سے سنیے، چوتھی چیز جو کہ تمام نبیوں نے بتائی، جس کو کہتے ہیں حکمت، کہ ہر نبی نے آ کر حکمت بھی سکھائی، کتاب بھی دی اور تزکیہ بھی کیا، یعنی اخلاص، خلوص، اور اس کے بعد حکمت سکھائی، وزڈم شپ۔ ہر عمل اور ہر قول آپ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، آپ کا پورا کردار وزڈم شپ پر مبنی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اقوال سے اور آپ کے افعال سے لوگ اور دور چلے جائیں، متنفر ہو جائیں، بلکہ اس میں حکمت عملی ہو، اس انداز کی حکمت عملی ہو کہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ آپ کی دعوت کی جانب آئیں۔ ہدایت الہی پر چلنا اور چلانا بہت ہی وزڈم شپ سے کام کرنا ہے، ضروری ہے۔ یہ چار نبی کو بھی بتائی گئی، یہ چار بنیادی چیزیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 152 میں بتایا گیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے حکم دینے والوں کو یاد رکھو، تمہارا بھی خیال رکھا جائے گا، اور پھر تم شکر بھی کرو اور صبر بھی کرو۔ یہ ایمان کے اہم پارٹ ہیں، شکر اور صبر۔ آپ شکر کریں، بندوں کا بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آپ شکر ادا کریں گے وہ مزید آپ کو انعامات دے گا، اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اب انڈیکس میں، فہرست میں آیت نمبر 153 سے 154 تک پیراگراف بدل گیا، پیراگراف نمبر 2 آیا۔ اس میں یہ بتایا گیا، اب ذرا سا موضوع یعنی ٹاپک تھوڑا سا بدلا، کہ جتنے فالوورز ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کو خدا کی مدد کا ذریعہ بنائیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہیں۔ اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اللہ سے جو تعلق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نمازیں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سے تعلق ہو جائے گا، خاص طور سے سجدے میں۔ اور نفسیاتی معاملہ یہ ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں، کوئی بھی مشکلات یا رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں۔ صبر کا اعلیٰ مقام اللہ کے لیے یہ زندگی دے دینا ہے، جبکہ زندگی دینے کے بعد بھی ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک وہ مقام آئے گا کہ آپ کی زندگی بھی چلی جائے، جس کو ہم شہید کہتے ہیں، وہ اعلیٰ ترین مقام ہے صبر کا۔ آیت نمبر 155 سے 162 تک صبر کا مطلب بتایا گیا کہ جان، مال، آبرو، ہر چیز میں آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ تیش میں جو ہے وہ خوف خدا نہ رہے اور عیش میں یاد خدا نہ رہے، دونوں میں رہنا چاہیے۔ 158 آیت میں عبادت کی مشقتوں میں، چاہے وہ عمرہ، حج وغیرہ ہو، کسی میں بھی بے قابو نہ ہو، بلکہ اسی صبر ہی کی ایک کائنڈس ہے کہ وہاں بھی صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ آیت نمبر 162 تک جو صبر نہیں کرتے ان کی سوچ اتنی نگیٹو ہو جاتی ہے کہ وہ رسالت، ہدایت اور روشن دلائل کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ ایسی پبلک اگر توبہ نہیں کرتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس پر عذاب اور لعنت ہوتی ہے۔ آیت نمبر، اب انڈیکس یعنی پیراگراف نمبر 3، اس میں آیت نمبر 163 سے 167 میں عقیدہ توحید وغیرہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 163 میں توحید الوہیت بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، سپر پاور وہی ہے، اس کی کوئی قسم نہیں، نہ وہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی اس انداز کے اسسٹنٹ ہیں کہ ان کو بھی خدا مان لیا جائے۔ معبود وہی ہے، وہی حاکم ہے۔ آیت نمبر 164 میں توحید ربوبیت، ساتھ ساتھ یہ ماننا کہ پروردگار اس کو مانا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم بھی مانا جائے اور رب بھی مانا جائے۔ آیت نمبر 165 سے 167 تک توحید شرک، یہ ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، یعنی کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کو شریک نہ بنایا جائے، کسی بھی معاملے میں شریک نہ بنایا جائے۔ ہم نے جب بچپن میں
किताबें पढ़ी थी तो उसमें पानीपत के जो आलिम हैं उनकी ये किताब है, उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर हम ये कह दें कि ये दवा जो है ये दवा हमें असर कर रही है और इसने हमें अच्छा किया, वो कहते हैं ये भी शिरक ख़फ़ी है। हालांकि ये ज़रा सख्त बात है लेकिन वो शिरक ख़फ़ी कह देते हैं। तो लिहाजा हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला जैसा चाहता है वो करता है, ये हमारे जहन में रहना चाहिए। अब पैराग्राफ नंबर 4 आता है। तो आयत नंबर 168 से 172 तक बताया गया आपको यानी इस दुनिया में सबसे अहम काम हलाल रिस्क कमाना। नाजायज़ रिस्क जो होगा आपकी दुआओं को भी कबूल नहीं करेगा और आपके बदन में खून जो बनेगा उस वही खून सरायत करेगा और फिर वही चीज़ें आपकी औलादों में भी आएंगी। हो सकता है दुनियादारी के हिसाब से आप बड़े दौलतमंद कहलाएं, दुनियादारी के हिसाब से आप बहुत बाइज़्ज़त कहलाएं। और याद रखिए रिस्क हलाल में शैतानी वसवसे ऐसे होते हैं कि जो मैं पहले एक लफ्ज़ कह चुका हूँ कि एज़ इट इज़ अगर हुक्म नहीं माना गया तो इंसानी मिजाज जो है, इंसानी जहन जो है ऐसे ऐसे हीले बहाने निकाल लेता है कि हाँ उसमें ये है, इसमें ये है, सूद में ऐसा है मामला। और जब चिढ़ जाता है तो फिर इस्लाम को तो कुछ नहीं कह सकता है, इस्लाम के जो नुमाइंदे हैं यानी आलिम मौलवी हज़रात कि उन्होंने तो हमें इस अंदाज से बताया है और ऐसा है। हालांकि ये सारी चीज़ें मौलवियों की इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर आलिम मौलवी जो है वो इकनॉमिक्स को समझ रहा हो सकता है आप उससे ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो। आप ख़ुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए। ज़िम्मेदारी है आपकी, क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे आप। एक अच्छा इकनॉमिक्स वाला यकीनन पकड़ा जाएगा अगर वो मुसलमान है। आलिम नहीं पकड़ा जाएगा, उस बेचारे ने नहीं पढ़ा है इकनॉमिक्स, जदीद इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जदीद साइंस नहीं पढ़ी है। ज़िम्मेदार आप हैं, आप हमें भी बताइए। तो और अगर नहीं बता रहे हैं आप उन पर टाल कर, तो गोया कि आपके दिल में कालापन है, आप रिज़्क़ हलाल नहीं कमा रहे। जब पॉजिटिव फ़िक्र होगी तो अमल भी पॉजिटिव होगा। मसलन मईशत में हलाल कमाई हुक्म इलाही के मुताबिक हो जिससे माशरा भी सुधरे और इंसान का नस्ब भी सुधरेगा, वरना इंसान बुरे काम की तरफ जाएगा। ये है आयत नंबर 172 में। मेरी राय है सब ख़ास तौर से अपने साथियों को ज़रूर पढ़ कर देखें। आयत नंबर 143 173 में जिन चीज़ों में मनफी चीज़ें हैं, नेगेटिव पावर है, वो सब के सब हराम है। साइंसी एतबार से भी मैं बताऊंगा वाक़यात वाली क्लिस में। मसलन मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त, गैरुल्लाह के नाम का खाना, इसकी तशरीह की गई है, मुफक्किरीन ने की है कि ये क्यों हराम की गई है। इनकी भी हिस्स नहीं रहेगी, बल्कि फिर आयत नंबर 174 और 76 में ऐसे अहकाम को छुपा लिया जाएगा और फिर नाफरमानी की जाने लगेगी। मिसाल मैं पहले दे चुका हूँ, जैसे कि सनीचर के दिन के शिकार को मना किया गया तो जुमा के दिन क्या कर लेते थे, वो जाल डाल लेते थे। ये हीला बहाना ही तो नहीं। और आईना है आज का ज़माना भी, आप देख लीजिए हम लोग कितने हीले बहानों से तमाम मनफियात, तमाम जितनी भी मुनकरात हैं, जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम करते हैं और अपने जहन को मुतमईन करते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर ये मालूम रहे कि हम गलत कर रहे हैं तो इंसान को तौफीक रहती है इस बात की कि वो कभी भी तौबा कर ले। लेकिन अगर इंसान ये मुतमईन हो जाए कि हम तो सही कर रहे हैं, फिर बहुत बड़ा ख़तरा है। बराह करम मेरे साथियों इस बात पर तवज्जो दें।